سے آغاز کرتے ہیں. آپ تاثرات تو پڑھ سکتے ہیں چہرے پر, میچ پر بعد میں آئیں گے, یہی ذرا بتائیں ہم نے اتنی شکستوں کے بعد کیا سیکھا؟ دیکھیے جو سیکھنے کی ضرورت ہے, ایک تو جو ہے جو ان ووگ چیزیں ہیں, جو فیشن میں چیزیں ہیں, ہم نے اس کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا. اس کا آپ نے جسٹ پہلے انڈرسٹینڈ کرنا, اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں جو ماڈرن ڈے کرکٹ ہے, جو ٹیمیں جیتتی ہیں, اگر آپ ان کے کمبینیشنز دیکھیں, وہ یہ ہے کہ آپ کو اسپیشلسٹ بیٹسمین, اسپیشلسٹ بالرز اور ایک ٹیم میں 2 آل راؤنڈرز کی ضرورت ہے. جگہ ہے, ایک وکٹ کیپر بیٹسمین اور ایک بالنگ آل راؤنڈر, ناٹ بیٹنگ آل راؤنڈر, بالنگ آل راؤنڈر. اس کی اگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں, جس طرح ہاردک پانڈیا, جینسن ساؤتھ افریقہ کے, اس طرح کے آپ کو آل راؤنڈرز چاہیے, جو آپ کو مینلی جن کا جاب ہے آؤٹ کرنا, لیکن بلے کے ساتھ بھی وہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لرننگ آنی چاہیے پاکستان کو, کہ ہم لوگ جو ہیں بٹس اینڈ پیسز کرکٹرز کے پیچھے جب جائیں گے اور اب ہم یہ ہوپ کریں گے کہ وی آر گوئنگ ٹو ون اے ورلڈ کپ, آئی تھنک دیٹ از فار فیچڈ. سو تھنکنگ جو چینج ہونے کی ضرورت ہے, ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے. اور دوسرا, آپ نے جو اپنا پاکستان میں کرکٹ کا کلچر ہے وہ واپس ٹیکنیک اور میتھڈ کی طرف لے کے آنا ہے. بیٹسمین کو یہ سکھانا ہے کہ رنز کس طرح کرنا ہے, بالرز کو یہ سکھانا ہے کہ وکٹیں کس طرح حاصل کرنی ہے. جب پریشر سچویشن ہوگی, ایز اے بالر آپ نے وکٹیں کس طرح لینی ہے. پریشر سچویشن بیٹسمین کے لیے ہوگی, اچھے گیندوں کے اوپر رسک فری کرکٹ کھیل کے آپ نے رنز کس طرح بنانے. یہ کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر, اور گیم اویئرنیس, پھر آپ کی کرکٹ جو دوبارہ پٹری پہ آئے گی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں گیم اویئرنیس کی, صرف گیم اویئرنیس کی. مدوشا بال کر رہے تھے, مدوشنکا آئے تھے, بال کر رہے تھے نافے کو, مڈ آف اوپر تھی, مڈ آن پیچھے تھی, ٹھیک ہے. بیسٹ آپشن ہوا میں گیند کھیلنے کا کیا تھا, مڈ آف کے اوپر سے. وہ آئے آف سٹمپ کی طرف, باہر آئے آف سٹمپ سے باہر, اور انہوں نے گیند کو کھینچا سیدھا مڈ آن, لانگ آن کے ہاتھوں میں انہوں نے کیچ دیا. جب تک ہمارے پلیئروں کو یہ چیزیں سکھائی نہیں جائیں گی کہ گیپس کہاں پہ ہیں, آپشنز کون سی ہیں, بہتر آپشن کون سی ہے, تب تک آپ کی کرکٹ جو ہے وہ آگے نہیں جائے گی. وہ جو ہمارا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے, وہ چھکے بڑے بڑے مارتے ہیں, کھڑا دیو کھڑا دیو کھڑا دیو. نو, سوری, اٹ ہیزنٹ ورکڈ اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. پھر وہ تیز بڑے گیند کرتا ہے جی, ٹھیک ہے, کھڑا دیو. پیس کو کیا کرنا ہے, اگر پیس جس طرح وہ جوفرا آرچر یوز کر رہا ہے, یا اس نے نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر نے یوز کیا, ہینری اور فرگسن, فائن. اگر پیس آپ کی کوئی ادھر جا رہی ہے کہ ادھر جا رہی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور مسٹری ہے جی, مسٹری ہے. اب آج آپ کا ایکسپوز ہو گیا عثمان طارق. اب ساری ٹیم, ہم نے آپ کو پہلے کہا کہ ساری ٹیمیں اس کو اب بیک فٹ پہ کھیلیں گے. بالکل جی, بیک فٹ پہ آرام سے کھیلتے رہے. جب انہوں نے گیند آگے پھینکنے کی کوشش کی, چھکا. سو ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے, ٹرننگ وکٹ کے اوپر آپ مجھے گیند پکڑائیں گے, میں بھی کچھ نہ کچھ کر دوں گا. سیدھی وکٹوں کے اوپر جہاں پہ کنڈیشنز مشکل ہیں بالر کے لیے, وہاں پہ وہ کیسے بیٹسمینوں کو آؤٹ کرتا ہے, اس طرح کے آپ کے بالر کو چاہیے. سلمان, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ کنٹمپریری کرکٹ سے اب ہماری واپسی ہونی چاہیے ٹورڈز کنونشنل کرکٹ؟ دیکھیے, ہم تو کنٹمپریری بھی نہیں کھیل رہے ہیں, ہم نے ایک اپنی بنائی ہوئی ہے کوئی کرکٹ. دنیا وہ نہیں کھیل رہی جو ہم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو آئی ایگری ٹو واٹ عامر بھائی ہیز سیڈ, ٹھیک ہے, بٹ یہ تو سارا کورس آف ایکشن ہے. ہم نے کیا سیکھا, اگر ہم یہ ایکشن لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کچھ سیکھا ہے. اگر ہم باتیں کر کے پھر اسی طرف نکل جائیں گے جو کر رہے ہیں ہم پچھلے کتنے عرصے سے, تو پھر تو ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. دیکھیں, اگر آپ اس سے واقعی کچھ سیکھیں گے نا, تو آپ بہت کچھ بدلیں گے. سب سے پہلے آپ اپنا کوچ ہٹائیں گے, آپ اس کے ساتھ کافی سپورٹ سٹاف میں جو ہے نا چیزیں دیکھیں گے. آپ اپنی کیپٹنسی پہ کویسچن مارک کریں گے. یو آر ٹیکٹیکلی سو انفیریئر ان دس ٹورنامنٹ. آج ہم نے 213 ڈیفینڈ کرنا نہیں تھا, ہم نے 147 ڈیفینڈ کرنا تھا. ہم نے فیلڈنگ 213 کی لی ہوئی تھی. کس مومنٹ پہ ہم نے سلپ لی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے 1-2 سلپیں لگی ہیں بالروں کی, تھوڑا سا گیند بریک ہوا ہے, وہاں پہ کوئی سلپ ہی نہیں. اس کے بعد پھر تو جب چڑیاں چگ گئی کھیت, تو پھر کام فائدہ کیا اس کا. سو وی ور نیور ایکچولی
یو نو پرو ایکٹیو ان دا ورلڈ کپ. میں آج کے میچ کی بات نہیں کر رہا, کہیں پر بھی آپ کے ہر میچ میں شاداب پہلے بولنگ پہ آتے رہے, عثمان نہیں آئے. آج جب پریشر آیا شاداب نظر ہی نہیں آئے بولنگ پہ, وہ تو لے کر آئے. جب 148 والا انصاف پار ہو گیا نا, اس کے بعد اس کو بولنگ دی انہوں نے, کہ کہیں اس میں نہ آ جائے کہ جی اس پہ پتہ ہے, ڈونٹ نو کہ کیا سوچتے ہیں ہم لوگ. پھر جب ہماری بیٹنگ چل رہی تھی, عثمان خان اسپنر کو اچھا کھیلتا ہے, عثمان خان تیز اسکور کرتا ہے اگینسٹ اسپنر. ہم اس کو ورلڈ کپ میں اس لیے لے کر گئے ہیں. جب سری لنکا کے خلاف 176 رنز پہ پاکستان کی پہلی وکٹ گرتی ہے تو عثمان سے پہلے آتا ہے نافع جس کا دوسرا میچ ہے, اس کے بعد آتا ہے شاداب, اس کے بعد آتا ہے نواز, پھر آتا ہے عثمان. یہ کون سے ٹیکٹکس ہیں؟ یہ کون کر رہا ہے یہ چیزیں؟ یہ کیسے اپلیکیبل ہے؟ دنیا آپ کو دیکھ کے سیریس نہیں لیتی کرکٹ میں, اسی وجہ سے کہ یار ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. عثمان کو آپ انڈیا کے خلاف ایک ہی بندہ تھا جس نے کوئی کانفیڈنٹ باری لی تھی, اس کے بعد سے عثمان کا وہ نمبر ہی نہیں ہے پورے ورلڈ کپ میں. صرف آج کی بات نہیں کر رہے, پورے ورلڈ کپ میں عثمان اس نمبر پہ نظر نہیں آتے. تو ہماری اپروچ کیا ہے؟ آر وی ایون سیریس بیٹنگ کو لے کر؟ کو ہمیں کوئی آئیڈیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا ٹنکرنگ کرتے ہیں؟ دا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب ان کرکٹ, جو ایک بال کی زندگی ہے, اس کے ساتھ ہم ٹنکرنگ کر رہے ہیں اس ٹیم کے اندر. اور آج کے میچ کے اندر جب آپ واپس ادھر ہی گئے ہیں, جو کئی دنوں سے عامر بھائی کہہ رہے ہیں اس پروگرام میں, انہوں نے کئی بار کہا کہ فخر کو اوپن پہ لاؤ, فخر کو اوپن پہ لاؤ. آج گھوم کے ادھر ہی گئے نا. بالکل. تو 176 رنز 15 کچھ اوور میں, تو آخری 4 کچھ میں ہم نے میرا خیال ہے 30-35 رن کیے اور 7 بندے ہمارے آؤٹ ہوئے ہیں. وہ اوپننگ جوڑی کیا ٹوٹی, اور اس کے بعد رنز دیکھیں آپ کو لگتا ہے کوئی ایمرجنسی کا نمبر ہے, 0 2 7 5 0. تو دس ٹیلز یو کہ یہ ان کو آگے بھیجیں, ان کو پیچھے بھیجیں, ان کو جو مرضی کر لیں, آپ کو رزلٹس یہاں سے نہیں مل رہے یہ بٹس اینڈ پیسز پلیئرس کے ساتھ. سو وی ریئلی ہیو ٹو تھنک اپون, جو ابھی بات ہوئی ہے نا کہ یہ اسپیشلسٹ پہ ریلائی کرنا ہے. 2 آل راؤنڈر آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ پوری کی پوری کھیپ ہی آل راؤنڈرز کی لے آئیں اور پھر وہ یہ بھی نہ بتا سکے کہ ہم پہلے بالر ہیں یا ہم پہلے بیٹسمین ہیں, ٹھیک ہے, تو بیسکلی تو جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن. ہم نے کتنی دفعہ سنی ہے بات, اٹ از ایکچولی ایپلیکیبل آن اس, بیکاز وہ ایک اسپیشل ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کو دنیا آل راؤنڈر کہتی ہے. ہم کس کو کہتے ہیں؟ یار تھوڑی جی نال بیٹنگ کر لینا ہے, بولنگ دے نال نا 2-4 چھکے مار لینا ہے, وہ ہمارے لیے آل راؤنڈر بن جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا آل راؤنڈر. ٹھیک کہا آپ نے عامر بھائی. ہمارے جو کپتان ہیں وہ بھی ذمہ داری لیتے نظر نہیں آتے, نمبر 6 پر آ جائیں. ایک تاثر منایا جاتا ہے نا, جیسے بالنگ بھی وہ نہیں کرتے انڈیا کے خلاف, آپ کو پتہ ہے 1 اوور کیا پھر دوسرے میں جا کے سائڈ لائن ہو گئے, تو ان کا بھی رول بنتا ہے تاکہ وہ پرفارم کریں, ٹیم کو کانفیڈنس آئے, لیکن وہ بالکل سائڈ لائن نظر آئے ہمیں. دیکھیں میں نے گیج کیا ہے سلمان علی آغا کا, وہ یہ ہے کہ جب وہ رنز کرتا ہے تو اس کی ڈیسیژن میکنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب وہ رنز نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی ڈیسیژن میکنگ ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیفینسو کی طرف چلی جاتی ہے. اگر آپ اس کی ریسنٹ جو ورلڈ کپ سے پہلے پرفارمنسز دیکھیں, اس میں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ہز ڈیسیژن میکنگ واز کریکٹ. لیکن مجھے یاد ہے جب ہم تیسرا میچ کھیل رہے تھے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ نے اوور ریلائنس کی ہوئی ہے اسپنرز کے اوپر. اب آخری میچ ہے, یہاں پہ آپ 3-4 فاسٹ بالر کو اکٹھا کھلا کے جسٹ ہیو اے لک اور ان کو کانفیڈنس دے, بٹ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. ہماری اوور ریلائنس آن اسپنرز وہ بہت بڑی لیٹ ڈاؤن تھی اس ورلڈ کپ میں. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ آج کی پچ کے اوپر آپ کو 3 فاسٹ بالر کھلانے کی ضرورت ہے. بالکل. جب آپ کو پچھلے میچ کا ایکسپیرینس تھا کہ اسپنرز کے ہاتھ میں جو ہے وہ گیند گرپ نہیں کر رہا تھا, اوس پڑ رہی تھی, ٹاول جو ہے وہ تیسرے اوور میں نکلے ہوئے تھے, تو آپ کو یہ ادراک ہونا چاہیے تھا کہ اسپنرز کے لیے گیند گرپ کرنا بڑا مشکل ہوتا. مطلب فہیم کی جگہ بنتی تھی مجھے یہ انڈائریکٹلی. فہیم بھی یا سلمان مرزا کو بھی کھلا لیتے اگر وہ فٹ تھے, سو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا, کیونکہ آپ نے کنڈیشنز کو بھی جو ہے وہ سوچنا ہے. اگر آپ ایکچولی آپ کا فاسٹ بولرز میں کانفیڈنس ہی نہیں تھا, آپ کی اوور ریلائنس جو اسپنرز کے اوپر تھی, اٹ ڈڈ ناٹ ورک فار یو انفارچونیٹلی. اب یہ ہے کہ وہی جو ہم نے بات کی, آگے جانے کے لیے یو ہیو ٹو میک سم ٹف ڈیسیشنس, ٹف نہیں سینسیبل ڈیسیشنس. اور آپ نے, میں پھر کہوں گا, یو ہیو ٹو چینج دا کلچر. کرکٹ کا کلچر آپ نے چینج کرنا ہے. جب تک اس میں بہتری نہیں آئے گی, آپ کو جو ہے وہ ویل راؤنڈڈ کرکٹرز نہیں ملیں گے جو سچویشن کے مطابق. میرا ایک کویسچن ہے اس کے پر, کیا یہ جو سپورٹ سٹاف ہے اس کے ساتھ کلچر بدل جائے گا؟ میں اس سپورٹ سٹاف کی بات نہیں کر رہا, میں نیچے والے کی بات کر رہا ہوں.
मैं ग्रास रूट लेवल से बात कर रहा हूँ, जब वहाँ से आप कल्चर डेवलप करना शुरू करेंगे तब इवेंचुअली आपको जो है, देखो बट साहब इस वक्त जो है आप मेरे से एग्री करोगे, जो चीज़ करने की ज़रूरत है आपको ए से स्टार्ट करना है, जो आप टीम की बात कर रहे हो, देन यू स्टार्ट फ्रॉम जेड। आपने इसको बीच में ला के मिलाना। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ जेड से स्टार्ट करें एंड देन यू होप, वो तो 10 साल का जो है वो जर्नी होगी। आपने साइमल्टेनियसली दोनों शुरू करना और बीच में मिलाना इनको, तब जाके जब आप सेंसिबल डिसीजन करेंगे आपकी क्रिकेट में आपको शेप नजर आएगी। I want to ask you something, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे बट हमारी ब्रेक का टाइम हो गया था। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं आती, बिकॉज आपने कहा कि पीसीबी ने हर तरह से अपने सपोर्टिंग स्टाफ को भी फैसिलिटेट किया है, टीम को भी किया है। सो डोंट यू थिंक नाउ दिस इज इट हाई टाइम, बिकॉज इससे डिबैकल और क्या हो सकता है? देखिए अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं है, आपको जो है इस सारे सिनारियो का कथारसिस करना है। अब आप किसको अकाउंटेबल ठहराओगे? क्या अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? इजियर कि आप ड्रॉप कर दोगे लड़कों को, ड्रॉप कर दोगे। जो आपके मेरा जो यहाँ पे एम्फेसिस है वो ये है कि आपने सारी चीज से सीखा क्या है, सीख के आप क्या डिसीजन करते हो, सीख के आप कौन से डिसीजन ऐसे करते हो जिससे आपकी क्रिकेट में बेहतरी आने की जो है उम्मीद हो। मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी कि मैंने पाकिस्तान ए टीम के मैचेस देखे, ये देखने के लिए कि आपका यंगर लॉट जो है वो क्या आ रहा है। अब उसमें यह है कि आप 50 ओवर के मैच में आप 38वें ओवर में आउट हो जाते हैं,